السلام علیکم، میرا نام ہے شاہزاد ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اسٹیشن۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں انٹرویو نمبر 44، جو کہ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس بہاولپور ریجن کا انٹرویو ہے۔ اسامہ سعید صاحب کینڈیڈیٹ کا نام ہے، جنہوں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو سب انسپیکٹر پنجاب پولیس بہاول ریجن کا انٹرویو دیا ہے۔ تو انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک اور کمنٹ لازمی دیجئے گا۔ اس چینل کے اوپر میں نے آلریڈی جو ہے وہ 45 لیکچرز فار دی کنٹینٹس آف سب انسپیکٹر پنجاب پولیس انٹرویو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، اور جونیئر کلرک، اسسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر اور سب انسپیکٹر پنجاب پولیس، ان 4 پوسٹ کے ڈیفرنٹ لوگوں کے جو انٹرویو ایکسپیرینسز پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوئے ہیں، ان کے ایکسپیرینس بھی میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان تمام ویڈیوز کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو انٹرویو میں جو ہے وہ کسی حد تک آپ کو سپورٹ مل سکے۔ تو جونیئر کلرک کے انٹرویوز کا ویڈیو لنک بھی میں آپ سے ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں، اور سب انسپیکٹر لاہور ریجن کے جو انٹرویو ہوئے ہیں ان کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسامہ سعید بھائی، کائنڈلی اپنا انٹرویو شیئر کیجیے گا پلیز۔ جی بھائی، میں اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ میرا انٹرویو تھا 26 مئی کو صبح 9 بجے ہم وہاں پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹ کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کی ہے۔ اس کے بعد میرا 5واں نمبر تھا۔ 11 بجے کے قریب جو ہے وہ میری باری آئی۔ تو اس کے بعد میرا جب نمبر آیا تو میں نے جا کے جو ہے ڈور اوپن کیا۔ میں نے اجازت مانگی، میں نے کہا سر مے آئی کم ان؟ تو وہ پینلز جو تھا وہ آپس میں باتیں کر رہا تھا، انہوں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے پھر دوسری دفعہ جو ہے تھوڑی سی آواز اپنی اونچی کی، میں نے کہا سر مے آئی کم ان؟ تو کہتے جی آ جائیں۔ میں گیا، میں چیئر کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا سر تھینک یو، میں بیٹھ گیا۔ سامنے جو تھے وہ پی پی ایس سی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، عبدالجبار شہین ان کا نام تھا۔ اس کے علاوہ میری جو رائٹ سائڈ پہ تھے وہ ایک ایس پی تھے، اور لیفٹ سائڈ پہ میری وہ لا ریلیٹڈ کوشچن کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ تو عبدالجبار شہین جو پی پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا اسامہ سعید؟ میں کہا یس سر۔ انہوں نے کہا کہ آج کل بھی جو لوگ ہیں وہ اپنے بیٹوں کا نام اسامہ رکھتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی اسمائل دی۔ اس کے بعد جو ساتھ ایس پی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگ پڑے کہ اس کا سر نام جو ہے وہ تھوڑا سا پرانا ہوگا نا، تب کا نہیں ہوگا، اب نیو نہیں رکھا، پرانا نام ہے اس کا۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے اپنا انٹروڈکشن سٹارٹ کیا، میں نے وہ تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنا نام بتایا، اپنے ڈسٹرکٹ کا نام بتایا، تو انہوں نے مجھے جو ہے چیئرمین صاحب نے انٹرپٹ کر دیا۔ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کا نام تو ڈسٹرکٹ تو ہمیں معلوم ہے، آپ تھوڑا سا اپنا بریفلی انٹروڈکشن کروائیں۔ تو پھر جو ہے میں نے وہ اپنا جو انٹروڈکشن ہے وہ تھوڑا سا چینج کیا، انگلش میں انٹروڈکشن کروا رہا تھا۔ تو میں نے پورا جو ہے اپنا انٹروڈکشن ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے لیفٹ سائڈ پہ جو قانون کے ریلیٹڈ جو کوشچن کر رہے تھے ان کو ریفر کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وٹ از کانسٹیٹیوشن، آئین کیا ہوتا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ سر کسی بھی سلطنت کو یا ریاست کو چلانے کے لیے جو قانون ہوتا ہے جس سے وہ منظم ہوتی ہے اس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پہلے بھی ریاستیں تھیں، مغلیہ سلطنت تھی، کیا ان کا بھی آئین ہوتا تھا؟ میں نے کہا سر تب آئین تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے کوئی نہ کوئی اصول ہوتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اپنی سلطنت کو قائم رکھتے تھے یا اس کو چلاتے تھے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو سینیریو بیس کوشچن تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو جو ہے ایس ایچ او لگا دیں اور آپ کے پاس ایک ویشیہ عورت جو ہے وہ آئے آپ کمپلین درج کروانے، وہ آپ کو کہے کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ میرا ریپ کیا ہے، آپ اس بندے کو بھی جانتے ہیں کہ وہ شریف آدمی ہے، تو کیا آپ اس کی کمپلین کو درج کر لیں گے؟
میں کہا سر جی بالکل میں ان کی کمپلین کو درج کروں گا. کہتا آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ شریف آدمی ہے اور یہ جو عورت ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے, تو پھر بھی آپ اس کی کمپلین کو درج کریں گے؟ میں نے کہا جی سر میں اس کی کمپلین کو درج کروں گا, کیونکہ سر اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے ایف آئی آر کا پوچھا تھا کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے. میں نے کہا سر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, تب بھی آپ اس کی جو ہے وہ کمپلین اس کے خلاف جو شریف آدمی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر جو ہے آپ درج کریں گے؟ میں کہا سر میں اس کی کمپلین جو ہے وہ درج کر لوں گا. ایف آئی آر تو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے. اس نے کہا نہیں آپ ہوتی یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے تو یہ آپ نے پہلے ہی کاٹنی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ اس شریف آدمی کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹیں گے؟ میں کہا یس سر میں کاٹوں گا, کیونکہ کوئی بھی جو سائل ہے وہ آیا تو اس کی میرا فرض ہے کہ میں اس کی کمپلین جو ہے وہ اس کو درج کروں. کہتے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایس پی کی طرف ریفر کر دیا. تو میں نے انٹروڈکشن میں یہ بتایا تھا کہ میری ہابی جو ہے وہ بک ریڈنگ ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس قسم کی بکس جو آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں, لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں, فکشن پڑھنا پسند کرتے ہیں, نان فکشن پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میں کسی اسپیسیفک رائٹر کو نہیں پڑھتا, جو بک مجھے اچھی لگے یا جو کوئی بک مجھے دوست سجیسٹ کر دے وہ میں پڑھ لیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جو بکس پڑھی ہے آپ کوئی فیوریٹ بکس کون سی ہے جو ریسینٹلی آپ نے پڑھی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ سر ہومو سیپین. کہتا یہ فکشن تھی کہ نان فکشن تھی؟ میں نے کہا سر پتہ نہیں یہ کون سی تھی. کہتا آپ کو پتہ فکشن اور نان فکشن میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ میں کہا سر نہیں یہ بھی نہیں مجھے پتہ. کہتے اچھا چلیں. کہتے چھوڑیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے بک پڑھی ہے اس کا نام کیا تھا؟ وہ میں نے بتایا کہ ہومو سیپین اس کا نام تھا. انہوں نے اس کے رائٹر کا نام پوچھا, وہ میں نے بتایا کہ یووال نو ہرارے اس کے رائٹر کا نام تھا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہومو سیپین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہا سر ہومو کا مطلب ہوتا ہے انسان اور سیپین کا مطلب ہوتا ہے عقل مند انسان. کہتا یہ لفظ کہاں سے لیا گیا؟ میں نے کہا سر ہومو جو لفظ ہے وہ ہیومن سے لیا گیا ہے, اور سیپین کا سر مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے لیا گیا. کہتا اچھا چلیں آپ مجھے ایسا کریں کہ اس کا ایک تھیم خلاصہ جو ہے مجھے پیش کریں. اس کے بعد میں نے اس بک کے بارے میں جو ہے 1.5 سے 2 منٹ بتایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسامہ سعید آپ مجھے ایسا کریں ایس آئی کی ڈیوٹیز بتائیں. پھر میں نے ان کو 3-4 پوائنٹس کے اندر ایس آئی کی ڈیوٹیز بتائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پی پی سی اور سی آر پی سی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ میں کہا جی سر. کہتا کیا ہوتی ہے پی پی سی؟ پھر ان کو میں نے بتایا کہ پی پی سی پاکستان پینل کوڈ, اس کو تعزیرات پاکستان بھی کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اوفینسز کے بارے میں لکھا گیا ہے, ان کی اقسام کے بارے میں اور ان کی جو سزا کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور سی آر پی سی کو سر میں نے کہا کہ ضابطہ فوجداری بھی کہا جاتا ہے. اس میں پی پی سی کے اندر جو بھی جرائم ہیں اور ان کی سزا کے بارے میں لکھا گیا ہے, اس کی جو ہے اس کا پروسیجر کیسے چلانا ہے, انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے, وہ سی آر پی سی میں لکھا گیا ہے. کہتے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے اور ایک پروسیجرل لا ہوتا ہے. پی پی سی اور سی آر پی سی میں کون سا سبسٹینٹیو لا ہے, کون سا پروسیجرل لا ہے؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ پی پی سی جو ہے وہ سبسٹینٹیو لا ہے اور جو سی آر پی سی ہے وہ پروسیجرل لا. یہ میں پڑھ کے گیا تھا ان 2 ٹرمز کے بارے میں پہلے ہی, تو اس کو بتانے میں مجھے کوئی جو ہے وہ دقت پیش نہیں آئی. اس کے علاوہ پھر انہوں نے مجھے کر دیا چیئرمین کے پاس ریفر, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ڈگری کون سی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ایم ایس سی فزکس. کہتا اچھا آج تو فزکس کے بڑے آدمی آ رہے ہیں یار انٹرویو دینے. اچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا سمپل کہ آپ مجھے بتائیں فزکس کیا ہوتی ہے؟ میں نے انہیں جو انگلش میں ڈیفینیشن تھی وہ بتائی. میں نے بتایا کہ اٹ از اے برانچ آف سائنس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف انرجی اینڈ میٹر اینڈ دیئر انٹریکشن. کہتا اچھا ٹھیک ہوگا. کہتا کیا انرجی اور میٹر کے درمیان کیا انٹریکشن؟ ابھی میں نے کچھ دیر سوچ ہی رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میٹر جو ہے انرجی رکھتی ہے؟ میں نے کہا جی سر میٹر انرجی رکھتی ہے. کہتا اچھا. کہتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارتھ کی جو اس کے ایکسس کے گرد روٹیشن ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر سوچا, میرے ذہن میں نہیں آئی. میں نے کہا سر مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ لیکن ایک آئیڈیا ہے. کہتا آئیڈیا کو آپ رہنے دیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارتھ جو ہے وہ اپنا ایک چکر جو ہے وہ کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتی ہے؟ میں نے کہا سر 24 آور میں. کہتے اچھا ٹھیک ہے. کہتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو زمین کا سورج کے گرد چکر ہے وہ 365 دنوں اور 6 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے؟ میں کہا یس سر. کہتا اس کی جو زمین کی جو سورج کے گرد سپیڈ ہے کیا وہ کم یا چینج ہوتی کم یا زیادہ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ تھا لیکن میں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ
سر اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتی، کانسٹنٹ رہتی ہے۔ وہ کہتا کیوں؟ میں نے کہا سر اگر زمین اپنی